بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحانک لا علم لنا وإلا ما علمتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عاشوراء 10 محرم الحرام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کربلا کا میدان، 72 افراد بمِ اہل بیت اور سامنے یزید کا کثیر لشکر، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، صرف حق اور ناحق کا پس منظر، حق اور باطل کی لڑائی، اور ہمیشہ کی طرح باطل پر حق کی فتح۔ مقصد تعداد چاہے جتنی کم ہو، دشمن چاہے جتنا طاقتور ہو، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی اکیلا ایک سبق ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام تر احادیث، تمام تر اور دیگر کتب، تمام تر اسلاف، تمام تر ائمہ کا متفقہ اتفاق ہے کہ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی۔ معروف سی حدیث سبھی لوگ جانتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب ذوالجلال نے جب خیال کیا تھا کہ دنیا بنائیں گے تو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا دکھانا ہی مقصد تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پورا سلسلہ امت کے لیے نجات کا سبب ہے، ہر اعتبار سے۔
محبت کے اعتبار سے، سنتوں پر عمل کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت اطہار کے بارے میں تمام تفصیلات کی جانکاری رکھنا، یا کم از کم اتنی جانکاری ضرور رکھنا جس سے ہمیں اہل بیت سے اور خاص کر حسنین کریمین سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اہمیت کا اندازہ لگائیں، کوئی نانا اپنے نواسے کے بارے میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نواسا مجھ سے ہے، اگلے جملے سے اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ میں اپنے نواسے سے ہوں۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ایک زوجہ، ہماری ماں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میرے حجرے میں مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی فرشتہ آج آ رہا ہے، میرے حجرے میں کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ام سلمہ دروازے کے باہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اچانک کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک نہیں پاتی ہیں۔ اس وقت کچھ ہی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایک تو اللہ کے رسول کی حکم عدولی ہوئی اور دوسرے نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپٹائے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے پاس آج ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی اس سرزمین پر نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، آج وہ پہلی بار آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی ہے اور ایک ایسی چیز دی ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے خبر سنائی ہے کہ میرا یہ نواسا کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی ہے اور اس نے مجھے کربلا کی مٹی بھی دی ہے۔ ام سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی حضرت ام سلمہ کو اس وقت دی اور بشارت فرمائی کہ دیکھنا تم جس دن یہ واقعہ ہوگا تم سمجھ لینا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اور تم سمجھ لینا کہ آج اس لمحہ میرا خاندان، میرا گھر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ لی۔ بہت لمبا عرصہ گزرا، بہت سی تاریخ کے واقعات پر، صفحات پر وہ واقعات درج ہیں، پڑھے جا چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کربلا کا واقعہ ہوا۔ بہت لمبی تفصیل ہے، اس میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو یزید کے ظلم سے تنگ آ کے بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام تیار ہوئے۔ امام نے اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کو وہاں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے جب وہاں حالات دیکھے تو انہیں نظر آ گیا کہ یہاں دھوکہ ہوگا امام کے ساتھ۔ انہوں نے امام کو خط بھی لکھا
کہ نہ آئے، لیکن وہ خط امام تک نہیں پہنچا۔ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے، انہیں راستے میں شہادت کی خبر مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی بات وہیں پر آتی ہے، ایک بار باطل سے لڑنے کے لیے اگر قدم باہر نکل گئے تو پھر قدموں کی واپسی حق کی جیت تک نہیں ہوتی۔ امام کربلا پہنچ گئے، سب جانتے ہیں کس طرح کی جنگ تھی اور کیا ہوا اور کیسے شہادت ہوئی، سب جانتے ہیں۔ امام نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے وہاں ایک خطاب کیا، کہا لوگو، اس وقت اس پوری کائنات میں کسی بھی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے، میں تنہا نبی کا نواسا موجود ہوں، اور مجھے تم سب لوگ جانتے اور پہچانتے ہو، پھر بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ امام کا اس عوام سے ایک جنرل طور پر ایک خطبہ تھا۔ اس کے بعد 10 دن یہ جنگ ہوتی رہی، نہر فرات کا پانی 7 تاریخ سے بند کر دیا گیا، شہادتیں ہوتی رہیں۔ امام حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے 6 مہینے کے علی اصغر امام کی گود میں ہی شہید ہو گئے۔ منظر کو ایک بار نگاہ میں رکھیں، اس کربلا کے امام کی عظمت کو نگاہ میں رکھیں، جن کے لیے کہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، جو جنتیوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ وہاں پیش آ رہا ہے اس کو نظر رکھیں۔ بہرحال بظاہر طور پر وہاں یزید اور شمر اور زیاد کے لشکر کی جیت ہوئی، لیکن تمام دنیا جانتی ہے امام کا آج مقام کیا ہے، اور یزید کی موت کس طرح ہوئی، تمام دنیا جانتی ہے اس لعنتی کی موت کس طرح ہوئی۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ شہادت ہو رہی ہے کربلا میں، جب امام کے گلے پر چھریاں اور تیروں کی بارش جاری ہے، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے مدینے میں خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان دیکھا، چہرہ اور بال مٹی میں لپٹے ہوئے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن عباس نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ آپ کی کیفیت کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کربلا میں پھیلے ہوئے اپنے جگر پاروں، اپنے خاندان کے لوگوں کی لاشوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہو چکا اور عرصے کے بعد جب بچے ہوئے لوگ کربلا سے مدینے واپس آئے، عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن عباس نے جب وہ وقت اور وہ گھڑی کا پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب امام کی شہادت ہو رہی تھی کربلا میں، اور اسی شہادت کے وقت وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دی ہوئی مٹی اس دن ان کے گھر میں اس شیشی میں وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات مکمل ہوئی، آج خاندان اہل بیت کا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شیشی ام سلمہ کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے۔ آپ محسوس کریں، ام سلمہ کو ہی کیوں دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اس وقت تک یہی زندہ بچیں گی۔ امہات المومنین میں سب سے لمبی عمر پانے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیشی انہی کے پاس تھی۔
تو بہرحال بہت سی تقریریں، بہت سی باتیں امام کے بارے میں، کربلا کے بارے میں ہوتی رہتی ہیں. ہم محسوس کریں، امام سے محبت کریں، امام کے بارے میں جانیں، اہل بیت کے بارے میں جانیں، امام کے خاندان کے بارے میں جانیں. محبت سے مقصد صرف یہی ہے، سنتوں پر عمل اور اہل بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر ہم جنتی ہیں، اور الحمدللہ ہم جنتی ہوں گے، تو ہم اپنے سرداروں کے بارے میں کم سے کم اتنا تو جانیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہمیں وہاں لیڈ کریں گے وہ کون ہیں. ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کل ہم کس منہ سے ان کے سامنے حاضر ہوں گے کہ ہم آپ کے خادم ہیں. تھوڑا سا تذکرہ کر لیں، تھوڑی سی اپنی آنکھیں نم کر لیں، تھوڑا سا دل میں غمزدہ ہو جائیں، بطور عقیدت، بطور سنت روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، ایصال ثواب کر دیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیں، اپنے عزیز و اقارب سے میل محبت رکھ لیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ لیں، اللہ کے رسول کے کہنوں پہ عمل کر لیں، اور اپنے جنت میں اپنے سرداروں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جان لیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے چھوٹوں، اپنے بچوں کو اپنے سرداروں کے بارے میں بتائیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، ان کی صداقتوں کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہم سب سننے والوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.